جاگے ہوئے فتنوں کو سلانے چلے قادر مطلق کی تم ہی آخری آؤ گے مولا یہ بتانے چلے آؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہم اجمعین. اما بعد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. صدق اللہ العلی العظیم. پچھلے دروس میں یہ بات واضح ہو گئی کہ شیعہ سنی علماء، مفسرین، محدثین، فقہاء، عرفاء، علم انساب کے ماہرین، جغرافیہ دان حضرات، مورخین، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سن 255 یا 256 ہجری میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام آپ نے محمد اور کنیت ابو القاسم رکھ دیا تھا. اور عرض ہوا پوری تاریخ اسلام میں 1200 سالوں میں ابن حزم اندلسی وہ پہلا شخص ہے جس نے امام حسن عسکری کے یہاں بیٹے کی ولادت میں تشکیک ایجاد کیا ہے. اور اس کے اس قسم کے غلط افکار کی وجہ سے، انحرافی فکر کی وجہ سے، جناب ابن حجر عسقلانی لسان المیزان میں ابن حزم کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں ابن حزم کے غلط افکار کی وجہ سے ان کے معاصر علماء نے ان کی تکفیر کی ہے اور ان کو اسلام کے دائرے سے خارج سمجھا گیا ہے. اور اسی طرح ابن خلدون کو مذاہب اربعہ کہ اس وقت کے مفتی حضرات نے جو سب مکی ہیں، جن کے فتوے کو ہم نے کل کے درس میں آپ حضرات کے لیے ان کے فتوے کے خلاصے کو جناب متقی ہندی کی زبانی آپ تک منتقل کیا. اصل عقیدہ مہدویت میں تشکیک کرنے کی وجہ سے ابن خلدون کے کفر کے فتوے صادر کیے. ان دو مصنفین کے علاوہ 1400 ہجری تک آنے والے تمام اسلامی مورخین، مفسرین، محدثین، عرفاء، فقہاء، نسب شناس حضرات، جغرافی دان حضرات نے اتفاقی طور پر حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے یہاں بیٹے کی ولادت کے مسئلے کو قبول کیا ہے.
البتہ اہل سنت کے علماء کے درمیان اختلاف ہیں، آگے جا کے ہم انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اس حوالے سے بھی تھوڑی سی وضاحت کریں گے، تاکہ بالکل حضرت امام مہدی کی ولادت کا مسئلہ واضح ہو جائے۔ کہ بعض نے کہا ہے 2 سال تک تو زندہ تھے، اس کے بعد نہیں معلوم کہاں چلے گئے، بعض نے کہا ہے 5 سال تک زندہ تھے، اس کے بعد نہیں معلوم کہاں چلے گئے۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم غیبت کی بحث میں گفتگو کریں گے اور اس غلط فہمی کا ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو متفق علیہ اسلامی مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ تمام علماء اسلام نے امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند کی ولادت کا اقرار کیا ہے، نہ صرف اقرار کیا ہے بلکہ دوسرے ائمہ اہل بیت کی طرح ان کی بھی تاریخ لکھی ہے، ان کے حالات زندگی پر روشنی ڈالی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بنیادی سوال اٹھتا ہے جو بہت سے مسلمانوں کے لیے اس سوال کے جواب واضح نہ ہونے کی وجہ سے حضرت امام مہدی کے مسئلے میں غلط فہمی کے شکار ہوئے ہیں۔ بہت سے علماء بھی، عوام کی تو بات ہی نہیں ہے، بہت سے علماء بھی غلط فہمی کے شکار ہو گئے ہیں۔ اور وہ بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا دلیل ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند وہی مہدی موعود ہے جس کی رسول اللہ نے بشارت دی تھی؟ بہت اہم سوال ہے۔ ٹھیک ہے، ہم قبول کرتے، ممکن ہے کوئی یہ کہے ٹھیک ہے، فرض کرے ہم مان لیتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا تھا، اس کا نام محمد بھی رکھا تھا، اور اس کی شہادت یا وفات کا بھی کچھ نہیں معلوم۔ لیکن کیا دلیل ہے کہ حسن عسکری کا فرزند وہی مہدی موعود ہے جس کے ظہور، قیام اور حکومت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی ہے؟ بہت اہم سوال ہے اور معقول سوال ہے۔ ایک اور سوال اس ضمن میں اور بھی اٹھایا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا شیعہ اور سنی کے درمیان یا شیعہ اور سنی تصور مہدی یکساں ہیں؟ اگر یکساں ہے تو شیعہ سنی ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ دوسرا سوال۔ تو پہلے سوال کے جواب میں سوال یہ تھا کیا دلیل ہے؟ ہم فرض کریں، فرض نہیں یقین ہو گئے ہیں اب، حسن عسکری علیہ السلام کے یہاں سن 255 ہجری میں ایک بیٹا پیدا ہوا تھا، لیکن کیا دلیل ہے وہی امام حسن عسکری کے فرزند وہی مہدی موعود ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی ہے؟ اور اس سوال کے متعدد جوابات پچھلے دروس میں دقت کرنے سے واضح ہو جاتی ہے، لیکن اس سوال کے جواب کو ہم اہل سنت کے ایک بزرگ محدث، معروف محدث، مشہور محدث کے زبانی آپ ناظرین اور حاضرین اور سامعین کی خدمت میں نقل کرتے ہیں۔ اہل سنت کے معروف محدث حافظ محمد ابن طلحہ کمال الدین شافعی کہ جنہوں نے 654 ہجری میں انہوں نے وفات پائی ہے، 654 ہجری میں، یعنی ابن خلدون کی ولادت سے، ابن خلدون کے اس دنیا میں آنے سے 400 سال پہلے انہوں نے وفات پائی ہے۔ وہ اپنی کتاب مطالب السؤول فی مناقب آل الرسول نامی کتاب میں مذکورہ سؤال کو اٹھایا ہے کہ کیا دلیل ہے کہ حسن عسکری علیہ السلام وہی کے فرزند
وہی مہدی موعود ہے۔ اس سوال کو انہوں نے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ولادت اور تاریخ لکھنے کے بعد اس سوال کو اٹھایا ہے، اور اٹھانے کے بعد وہ فرماتے ہیں اس سوال کا جواب یہ ہے، اس شبہے کا جواب یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہدی موعود کو متعدد اوصاف سے متصف کیا ہے، اور یہ احادیث نبویہ ان کے الفاظ یہ ہیں، اور یہ احادیث نبویہ جو کثیر تعداد میں ہیں اور صحیح اور متفق علیہ ہیں، اور ان احادیث پر اور ان کی صحت پر اسلامی امہ کا اجماع ہے کہ یہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صادر ہوئی ہیں۔ اسلامی امہ کا اس بات پر اجماع ہے یہ احادیث جو مہدی کے اوصاف اور حسب و نسب کے حوالے سے بیان ہوئی ہے، یہ یقیناً رسول اللہ سے صادر ہوئی ہے، اس میں کسی کو کوئی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ احادیث صریح اور صحیح بھی ہیں، ان احادیث میں کوئی ابہام بھی نہیں پایا جاتا، اور یہ احادیث صریح اور صحیح ہیں اس بات کی ثابت کرنے میں کہ مہدی موعود قریش میں سے ہیں اور خلفائے اثنا عشر کے آخری فرد ہیں۔ یہ جناب محمد ابن کمال شافعی کے بیان ہے مطالب السؤول فی مناقب آل الرسول نامی کتاب میں مذکورہ سوال کے جواب میں فرماتے ہیں یہ احادیث صریح اور صحیح ہے اس بات کی ثابت کرنے میں کہ مہدی موعود علیہ السلام قریش میں سے ہیں، خلفائے اثنا عشر کے آخری فرد ہیں، اولاد عبد المطلب میں سے ہیں، اولاد فاطمہ ذریت اور عطرت رسول اللہ میں سے ہیں، اولاد علی میں سے ہیں، سرداران بھیش کے فرزندوں میں سے ہیں، اور وہ رسول اللہ کے ہم نام اور ہم کنیت ہیں، اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، اور مہدی بلند بینی اور روشن پیشانی رکھتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذکورہ حسب و نسب اور اوصاف کو مہدی موعود کے علامات قرار دے دیا ہے کہ جس میں یہ تمام باتیں جمع ہو وہی شخص مہدی موعود ہے، قریشی ہو، ذریت پیغمبر میں سے ہو، عزت پیغمبر میں سے ہو، اولاد فاطمہ میں سے ہو، ظہور کر کے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں، اولاد عبد المطلب میں سے ہوں، اور رسول اللہ کے ہم نام اور ہم کنیت ہوں، بلند بینی اور روشن پیشانی رکھتے ہوں، وہی شخص مہدی موعود ہے۔ ان حدیث کا نتیجہ یہ ہے، اور آگے فرماتے ہیں اور یہ مذکورہ صفات جو رسول اللہ سے منقولہ حدیث میں بیان ہوئی ہے، یہ مذکورہ صفات کل کی کل محمد ابن حسن الخلف الصالح کے سوا کسی اور میں نہیں پائے جاتے، اس لیے ضروری اور لازم ہے کہ ہم اس بات کے قائل ہوں کہ وہی مہدی موعود ہے، نہ کوئی اور۔ یہ جناب محمد ابن طلحہ کمال الدین شافعی کے بیان ہے کہ حسن عسکری کے فرزند محمد ہی وہی مہدی موعود ہے۔ دلیل فرماتے ہیں کیونکہ اگر ان علامات اور دلائل کے وجود تو تسلیم کریں، رسول اللہ نے فرمایا ہے، اور معلول اور مدلول کو تسلیم نہ کریں، دلیل کو قبول کریں، لیکن معلوم اور مدلول کو تسلیم نہ کریں، اور دلیل تو ثابت ہو لیکن معلوم اور مدلول ثابت نہ ہو،
تو ان کو علائم اور دلائل کہہ دینا غلط اور باطل ہوگا۔ اور آن حضرت پر مزید فرماتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کذب صریح لازم آئے گا، اور یہ مذکورہ اوصاف دلائل اور علامات نہ ہوں گے مہدی موعود کے، اور اس کا کوئی عقل مند قائل نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ رسول کے حدیث کو کوئی عقل مند نہیں جھٹلا سکتے، اور ان اوصاف اور علائم کو علائم مہدی سے ہونے کا انکار نہیں کر سکتے کوئی عاقل انسان، اس لیے کہ رسول اللہ کی رسالت کا انکار ہے ان احادیث کے انکار کا نتیجہ، رسول اللہ پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے، اور کوئی مسلمان عاقل مسلمان اس بات پر تیار نہیں ہوں گے۔ لہذا چونکہ یہ تمام اوصاف صرف اور صرف حسن عسکری کے فرزند محمد مہدی میں پایا جاتا ہے، لہذا وہی مہدی موعود ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی تھی۔ اس کتاب کے حوالہ یہ ہے مطالب السؤول فی مناقب آل الرسول، باب نمبر 8، صفحہ نمبر 459 اور 460۔ مطالب السؤول کے 8ویں باب، صفحہ نمبر 459 اور 460 میں جناب محمد ابن کمال الدین محمد ابن کمال الدین شافعی کے بیان موجود ہے۔ لہذا نہ صرف شیعیان علی بلکہ اور سنی علماء بھی انشاءاللہ کل کے درس میں ہم کچھ علماء کے نام نامی کو یہاں کہ ان کے کتابوں اور حوالے کے ساتھ نقل کریں گے کہ اور اہل سنت کے ایک علماء کی ایک جماعت نے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی نہ صرف ولادت کو بلکہ وہی مہدی موعود ہونے کا اعتراف کیا ہے، نہ صرف مہدی موعود ہونے کا اعتراف کیا ہے بلکہ ان کی غیبت کا بھی اعتراف کیا ہے، نہ صرف غیبت کا اعتراف کیا ہے بلکہ غیبت کے زمانے میں ان سے ملاقات کے بھی قائل ہیں۔ کل کے درس میں انشاءاللہ ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ لہذا حافظ اس مذکورہ حافظ کے بیان کے نتیجے میں یہ بات ثابت ہو گئی، حسن عسکری کے فرزند وہی مہدی موعود ہے۔ لیکن یہاں پر ضروری سمجھتا ہوں ایک حاشیہ اور ایک نقطہ بیان کرتا جاؤں، وہ یہ ہے کہ شیعہ نقطہ نگاہ سے صاحبان عقل و بصیرت پر یہ مخفی نہیں ہے کہ شیعہ نقطہ نگاہ سے یہ اعتراض ہی غلط ہے۔ کیوں؟ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اوصاف کو بیان کیا ہے، وہاں صریح طور پر امام حسن عسکری کے فرزند کے مہدی موعود ہونے پر تصریح بھی کیا ہے، واضح لفظوں میں تصریح کیا ہے پیغمبر گرامی اسلام نے۔ مہدی موعود حسن عسکری ابن علی النقی ابن محمد تقی ابن علی الرضا ابن موسیٰ کاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد باقر ابن علی زین العابدین ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ صریحاً 5 سے 6 ہزار حدیثیں شیعہ کتب میں نقل ہوئی ہیں۔ کچھ نمونے ہم آپ حضرات کی خدمت میں نقل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جناب لطف اللہ صافی جو اس وقت کے علماء یا قوم میں ایک بزرگ عالم ہے، مرجع تقلید بھی ہے، انہوں نے اپنی جوانی میں ایک کتاب لکھی ہے منتخب الاثر فی الامام الاثنا عشر کے نام سے،
اس میں انہوں نے ان احادیث کو جمع کیا ہے اور ان احادیث کی ایک فہرست مرتب کی ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور فرماتے ہیں کہ وہ حدیثیں جن میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ امام 12 ہیں، پیغمبر کے جانشین 12 ہیں، ان حدیث کی تعداد، حدیثوں کی تعداد 271 حدیثیں ہیں۔ وہ حدیثیں جن میں ائمہ کی تعداد نقباء بنی اسرائیل اور جناب عیسیٰ کے حواریوں کے برابر بتایا گیا ہے، ان حدیث کی تعداد 40 ہیں۔ وہ حدیثیں جن میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ ان میں سے پہلے امام علی بن ابی طالب ہیں، اس مضمون کے احادیث فرماتے ہیں 133 احادیث ہیں، اور 91 حدیث میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ ان 12 میں سے پہلے امام علی بن ابی طالب اور آخری مہدی ہیں 41 احادیث میں۔ اور وہ حدیثیں جو یہ بتاتی ہیں کہ حضرت مہدی رسول اللہ کے فرزند ہیں، کہتے ہیں 389 ایک کم 90 390 احادیث میں رسول اللہ سے منقولہ حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ مہدی رسول اللہ کے فرزندوں میں سے 48 حدیثوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ مہدی رسول اللہ کے ہم نام اور ہم کنیت ہوں گے۔ 214 حدیثوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ مہدی علی بن ابی طالب کی نسل میں سے ہیں۔ 192 حدیثوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ مہدی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد میں سے ہیں۔ 185 حدیثیں جو یہ بتاتی ہیں کہ مہدی حضرت امام حسین کی اولاد میں سے ہیں۔ 160 حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ مہدی موعود حضرت امام حسین کے 9ویں فرزند ہیں۔ 185 حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ امام زین العابدین علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ وہ حدیثیں جو یہ بتاتی ہیں کہ آپ حضرت امام محمد باقر کی نسل سے ہیں، 103 حدیث موجود ہیں۔ وہ حدیثیں جو یہ بتاتی ہیں کہ آپ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی نسل سے ہیں، 103 حدیثیں موجود ہیں۔ وہ حدیثیں جن میں جو یہ بتاتی ہیں کہ مہدی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، 90 حدیثیں ہیں۔ اور وہ حدیثیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ مہدی حضرت امام رضا کی نسل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، 90 حدیثیں ہیں۔ 90 حدیثوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ مہدی حضرت امام علی نقی کی نسل میں سے ہیں۔ 146 حدیثوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ مہدی امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند بلا فاصل ہیں، 147 حدیثوں میں، 40 حدیثوں میں۔ اور 147 حدیثوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ مہدی موعود کے والد کا نام حسن ہے۔ ان احادیث کی روشنی میں اہل سنت کے علماء کے درمیان ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے، چونکہ رسول اللہ سے منقولہ حدیثوں میں یہ بتایا گیا تھا کہ مہدی موعود حسن کے والد کا نام حسن ہے، تو علماء اہل سنت نے یہ سمجھ لیا کہ اس سے مراد حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے۔ تشابہ اسمی کی وجہ سے غلط فہمی کے شکار ہو گئے، حالانکہ امام حسن مجتبیٰ کا نام نامی بھی حسن ہے اور امام حسن عسکری کا نام نامی بھی حسن ہے۔ اور عرض ہوا کہ 147 حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ مہدی موعود کے والد کا نام حسن ہے۔ اور غیبت کے بارے میں، آپ کے حکومت کے بارے میں، اور اسی طرح تمام ایک ایک کر کے جو ہے ہر عنوان، ہر موضوع کے بارے میں رسول اللہ سے درجنوں حدیثیں نقل ہوئی ہے، اور ان احادیثوں کی تعداد جناب سید محمد صدر جو عراق کے مشہور علماء میں سے تھے، جو صدام نے جن کو شہید کر دیا گیا نماز جمعہ سے واپسی کے موقع پر، انہوں نے 2 جلد کتابیں لکھی ہیں امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے بارے میں،
وہاں پر انہوں نے ادعا کیا ہے ان کی تحقیق کے مطابق 6000 حدیثیں حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے بارے میں ائمہ طاہرین کے توسط سے رسول اللہ سے نقل ہوئی ہے، جو ہم تک پہنچی ہیں۔ لہذا جناب محمد ابن طلحہ کمال الدین شافعی کا جواب کہ حسن عسکری کا بیٹا ہی مہدی موعود ہے، مغرضین اور منحرفین کے منہ پر ایک زوردار تمانچہ ہے اور اپنے جگہ پر 100% درست جواب ہے، لیکن شیعہ نقطۂ نظر سے اصلاً یہ سوال غلط ہے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو پیغمبر اور ائمہ طاہرین سے منقولہ حدیث میں دقت کرنے، علماء اسلام شیعہ سنی علماء نے جو مہدی موعود کے حوالے سے کتابیں لکھی ہیں ان میں ان کا مطالعہ کرنے اور ان مطالب میں غور و فکر کر کے مہدی موعود کے بارے میں صحیح اور حقیقی معرفت حاصل کرنے اور ان کے ظہور کے لیے مقدمہ اور زمینہ فراہم کرنے کی توفیق عنایت کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔